رمضان و سنت الاعتکاف، رمضان اور اعتکاف کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کی غرض سے مسجد میں رہنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ یعنی والقلب متوجہ الی اللہ، جسمانی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا، اور مسجد میں بیٹھ کر۔ ویسے تو انسان بازار میں بھی ہو تو دل کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے؟ وہاں بھی اللہ کی یاد ہونی چاہیے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر تو زیادہ۔ اگر کوئی مسجد میں بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد نہ کرے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ ایک ایسا عمل ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی انسان اللہ کو یاد نہ کرے، اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نفس آپ کو اوور پاور کر جائے، اور بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، آپ کی روحانیت سٹرونگ ہو، آپ ادھر ادھر یہ دیکھنے میں وقت گزار دیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ زیادہ غصہ آئے کسی کی کسی حرکت پر تو کسی دوسرے سے ذکر بھی شروع کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اعتکاف ادھورا رہ جائے گا، ہو سکتا ہے ہو ہی نہ۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اعتکاف کے لیے انسان پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہروں دیہاتوں میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب کے ذمہ ترک سنت کا وبال رہتا ہے، یعنی ہر بستی میں سے کسی نہ کسی کو اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، اور اگر کوئی ایک بھی اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی مدت رمضان کا تیسرا عشرہ یعنی آخری 10 دن ہے۔ اس مدت میں دنیاوی کاموں، نفسانی خواہشات، دل پسند مشاغل اور اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن وفات کے سال میں آپ نے 20 دن اعتکاف کیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی مصروف انسان تھا یا کسی پر ذمہ داریاں زیادہ تھیں؟ ساری امت کی، آئندہ نسلوں کی، قیامت تک کے لوگوں کی ایک طرح سے ذمہ داری تھی، لیکن آپ نے ان ساری ذمہ داریوں کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کمی نہیں کی، اور اس کی دلیل رات کی عبادت بھی ہے اور پھر یہ اعتکاف کی عبادت بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے زمانے جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، یعنی اگر کسی نے نظر مانی ہو اعتکاف کرنے کی تو اسے بھی ضرور کرنا چاہیے، اس کے اوپر تو پھر لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ وہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ مثلا ٹوائلٹ نہیں ہے مسجد کے اندر، جیسے مسجد حرام میں مسجد نبی کے اندر ٹوائلٹس نہیں ہے، باہر ہے نکل کے، تو اس صورت میں دور جا سکتے ہیں۔ یا نہانا ہے تو نہانے کا کوئی انتظام نہیں ہے مسجد میں اور نہانا ضروری بھی ہے، تو اس صورت میں مسجد سے باہر جا سکتے ہیں۔ اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہوتا، تو جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ اعتکاف نہیں کر سکتے، اور اعتکاف نہیں ہوتا مگر صرف جامع مسجد میں، یعنی کہ اپنے گھر میں ہی اعتکاف بیٹھ گئے، یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ اور پھر یہ کہ رمضان کی 21 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا سنت ہے، یعنی معتکف میں انسان فجر کی نماز پڑھ کر جائے، اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر آ جائیں۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف فرماتے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی تو آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، یعنی خواتین بھی اعتکاف کرتی رہیں۔ اور جو لوگ اعتکاف نہ کر سکیں وہ کیا کریں؟ وہ بھی اپنے وقت کا کچھ حصہ سارے کاموں کو چھوڑ کر کسی ایک گوشے میں، گھر کے سب سے اندر والے گوشے میں الگ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریں۔ یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا جو ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں، اور یہ انسان کی ضرورت ہوتی۔ جب آپ بالکل اکیلے تنہا ہوتے ہیں اور صرف ون آن ون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اگر مکمل 10 دن کا اعتکاف کرنا نہ ملے تو آپ آخری 3 دن بیٹھ جائیے، لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہ ہو تو آخری 1 دن بیٹھ جائیے، اگر 1 دن نہیں تو چند گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیے،
لیکن کچھ وقت تنہائی میں ضرور گزاریے، عبادت کی حالت میں، روزے کے ساتھ، دن کے وقت، ٹھیک؟ رات کو تو طاق راتیں ہیں ہی، لیکن دن کی عبادت مراد ہے۔ یاد رہے گا انشاءاللہ۔